بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ علم الصیغہ سبق نمبر 45 خاتمہ در صیغ مشکلہ۔ یوں سمجھیں کہ علم الصیغہ کی جو بحثیں ہیں ان میں سب سے آخری بحث کو ہم شروع کر رہے ہیں اور وہ خاتمہ کے نام سے مشہور ہے۔ خاتمہ یعنی خاتمہ کہتے ہیں کہ کسی بھی چیز کا یعنی جو آخری حصہ ہوتا ہے اس کو خاتمہ کہتے ہیں۔ تو کتاب کا بالکل آخری حصہ اس کو خاتمہ کہہ دیتے ہیں۔ خاتم ہو تو مہر بھی کسی چیز کے بالکل آخر میں، سیل بالکل آخر میں لگتی ہے، تو مہر لگ کے وہ چیز گویا تام ہو جاتی ہے، تمام ہو جاتی ہے۔ تو خاتمہ مہر کے معنی میں ہوگا، خاتمہ کسی بھی چیز کا آخری حصہ۔ یہ کس کے بیان میں؟ در بیان صیغ مشکلہ۔ صیغ جو ہے یہ جمع ہے صیغہ کی، جس طرح کہ حیل جمع ہے حیلہ کی، ایسے ہی صیغ جمع ہے صیغہ کی۔ مشکلہ اشکل یشکل اشکالا، یہ باب فعل کا اس میں فاعل ہے اور صیغہ واحد مؤنث۔ تو یعنی خاتمہ کن کے بیان میں؟ ایسے صیغوں کے بیان میں جو مشکل شمار ہوتے ہیں عام طور پر۔ اور مشکل شمار ہونے والے صیغے تو عمومی دو طرح کے ہوتے ہیں نا، ایک وہ ہیں جو قرآنی صیغے ہوں جو قرآن میں استعمال ہوئے ہوں، اور دوسرا وہ ہے جو اس سے ہٹ کر بھی عام طور پر ان کو لوگ مشکل شمار کرتے ہیں تعلیلات کے اعتبار سے یا ان کی بظاہر شکل و صورت کے اعتبار سے ان کو مشکل شمار کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اس بحث میں آخری جو بحث ہے اس میں عمومی درجے میں نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ وہ صیغے جو قرآن میں استعمال ہوئے ہیں، قرآنی صیغہ جات جو مشکل عام طور پر نظر آتے ہیں تعلیلات کے اعتبار سے یا بظاہر شکل و صورت کے اعتبار سے یا تلفظ کے اعتبار سے کہ پڑھنے کے اعتبار سے، وہ صیغے عام طور پر سمجھ میں سے تھوڑے سے بالا تر نظر آتے ہیں، لیکن تھوڑا غور کیا جائے تو پھر وہ صیغے حل ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے صیغوں کو یہاں پر لایا گیا ہے اس بحث میں جو قرآن سے استعمال ہوئے ہیں، نہ کہ عمومی طور پر جو استعمال ہوئے ہیں وہ نہیں۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ اچھا، اس کے ساتھ ایک بات اور ہے، وہ یہ ہے چونکہ قرآن کریم کے یہاں پر مشکل صیغوں کو لایا گیا ہے، اور ویسا بھی صرف نہ ہوگا، جو مقصود ہوتا ہے وہ صیغوں کو سمجھنا ہوتا ہے، خاص کر علم صرف کا مقصود کہ آپ صیغوں کو اچھی طرح سمجھ جائیں، ان کو حل کرنے کا طریقہ وہ آپ کو آ جائے، اور نحو میں یہ صیغوں کو ملا کر آپ جملہ، سینٹینس، پیراگراف، یہ چیزیں بنا سکیں آپ اور اس کو سمجھ سکیں، اور اس میں جو آنے والے الفاظ ہیں ان کی پوزیشن کو، نحوی پوزیشن کو آپ سمجھ سکیں کہ فاعل ہے، مفعول ہے، حال ہے، ذوالحال ہے، موصوف ہے، صفت ہے، اس طرح کی چیزوں کو۔ تو اب چونکہ صرف کا مقصد تو یہی ہوتا ہے نا کہ صیغے سمجھ آ جائیں، خاص کر قرآن کریم کو سمجھنا یہ مقصد اولی ہوتا ہے، پھر احادیث کو سمجھنا ہوتا ہے، اس کی تشریح ہیں، اور پھر فقہی عبارات کو اور دیگر فقہی عبارتوں کو، ان کو تحریرات کو سمجھنا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو قرآن کریم کو سمجھنا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے قرآن کریم کے وہ صیغے جو عام طور پر مشکل شمار ہوتے ہیں ان کو یہاں پر لایا گیا ہے، ان میں سے بہت ساری صیغوں کو یہاں پر لایا گیا ہے۔ اچھا جی، اور ویسے بھی جب آدمی صرف میں کا اجرا کرتا ہے تو قرآن کریم سے جب اجرا کرتے ہیں تو ان صیغوں کو عام طور پر پوچھا جاتا ہے، تو اس لیے ان صیغوں کو یہاں پر سمجھ لینا چاہیے، جان لینا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ یہاں پر جو صیغے لائے گئے ہیں قرآن کریم سے، جو مشکلات صیغہ کے عنوان سے، تو ان کو تلفظ کی ترتیب پر، تلفظ کی ہیئت پر لکھا گیا ہے۔ تلفظ کی ہیئت کا مطلب یہ ہے کہ بظاہر جیسے پڑھتے ہیں ہم نا، اسی ترتیب سے یہاں پر لکھا گیا ہے، کیونکہ یہ جو اشکال یہاں پر پیدا ہوگا اور اس کے اشکال کو حل کریں گے تو وہ تبھی پیدا ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو تلفظ پڑھنے کی ترتیب سے ہی نقل کر دیں، لکھ دیں۔ صحیح ہو گیا؟ اگر آپ نے اس کی اصل ترتیب کے لحاظ سے رکھا تو وہ اشکال رفع دفع ہو جائے گا، پھر تو وہ اشکال نہیں بنے گا، مشکل نہیں بنے گا، تو پھر اس کو بیان کرنے کی کیا ضرورت ہوگی۔ مثلا فتقون، اب فتقون اسی طرح ہم پڑھتے ہیں نا ملا کے، فا کے بعد حمزہ وصل گرا کے، تو فتقون، اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ فتقون کون سا صیغہ آ گیا ہے؟ اگر کوئی سے پڑھے گی اتقون، اتقونی، فاتقونی، تو پھر تو سمجھ آ جائے گا یہ،
فتقون جب پڑھتے ہیں ہم وقف بھی کر کے آخر سے، تو پھر اس میں سوچ میں پڑ جاتا ہے آدمی فا کدھر سے آ گئی، اور آخر میں نون اگر امر ہے تو نون اعرابی گر جاتا ہے، وہ کدھر سے آ گیا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس طرح کے اشکالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو تلفظ کے لحاظ سے جیسے پڑھا جاتا ہے ایسے ہی یہاں پر گویا عبارت میں بھی نقل کر کے اشکال اس کا ظاہر کر کے پھر اس کو جو ہے حل کیا جائے گا۔ اچھا جی، اب اس میں ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ جب صیغے کو لکھیں گے تو وہ سواد سے لکھیں گے، سواد لکھیں گے، سواد نمبر 1 یعنی صیغہ نمبر 1، اور جب اس کو حل کریں گے تو آگے با لکھ دیں گے، تو با کا مطلب ہوگا بیان، تو گویا اس کو بیان بھی کیا جا رہا ہے۔ تو یہ تو ہو گئی تمہید، صیغ مشکلہ کی باز کے اندر، خاتمہ کی باز کے اندر جو تمہیدی بات ہے وہ میں نے کر دی ہے۔ اب اگلے کلپ میں ہم صیغوں کو باقاعدہ شروع کر رہے ہیں۔